لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو زندگی میں سکون اور آرام حاصل ہو۔ انسان کی فطری خواہش ہے، لیکن یہ سکون اور آرام ایسا کہ جس کے اندر کوئی تکدر نہ ہو، کوئی خلل ڈالنے والی بات بالکل نہ ہو، یہ انسان کو صرف جنت میں حاصل ہو۔ باقی دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے راحت اور آرام کے سامان بھی ہوتے ہیں، اور غم، تکلیف اور پریشانی کے اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں کسی نہ کسی پیپر کا ایگزام لکھ رہا ہے، کسی نہ کسی پرچے کا امتحان دے رہا ہے۔ جیسے الگ الگ سبجیکٹ ہیں اور ان کے پیپر ہیں، ان کا ایگزام، ان کا امتحان ہوتا ہے، ایسے ہی انسان زندگی میں جو ہر مرحلے پر امتحان دے رہا ہے، اس کے سبجیکٹس کو، مضامین کو تقسیم کیا جائے تو بنیادی طور پر دو مضامین ہیں، ایک صبر کا مضمون ہے، ایک شکر کا مضمون ہے۔ ہر وقت انسان پرچہ لکھ رہا ہے، کبھی صبر کا امتحان دے رہا ہے، کبھی شکر کا امتحان دے رہا ہے۔ راحت اور آرام کے حالات پیش آئیں تو انسان شکر والا پرچہ لکھ رہا ہے، تکلیف اور مصیبت کے حالات پیش آئیں تو انسان صبر والا پیپر لکھ رہا ہے۔ اب ہر انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسا پیپر لکھ رہا ہے، کیسا نتیجہ اس کا نکلنے والا ہے۔ اللہ نے اگر اس کو راحت اور آرام کے اسباب دیے ہیں تو اسے شکر کا پرچہ ایسا لکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس کامیاب ہو جائے۔ نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے، اور نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ کرے۔ دنیا میں کوئی آدمی احسان کرتا ہے تو ہم 1000 مرتبہ فکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ انسان کمزور ہے، محتاج ہے۔ کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ احسان کرتا ہے، زیادہ اس کو پیسہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کو ہر وقت اس بات کی فکر رہتی ہے کہ جو میرے ساتھ اتنا احسان کر رہا ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بات ایسی پیش آتی ہے کہ جس سے انسان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید وہ ناراض ہو گیا ہے، تو آدمی فکر کرتا ہے کہ اس کو راضی کر لے، کیونکہ وہ میرا محسن ہے، وہ ناراض ہو تو اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں، اور کبھی یہ ہے کہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، مگر انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو ناراض نہ کیا جائے، چاہے ہم اس کے ہمیشہ کے لیے محتاج نہ ہوں، مگر پھر بھی شرافت یہ کہتی ہے کہ بھئی اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے جو ہمارا محسن ہے۔
تو جو محسن حقیقی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے جس نے یہ سارے انعامات دیے ہیں، اس کو ناراض کرنا یہ شکر کے خلاف ہے، نعمت کا غلط استعمال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ، اس کا ایک ٹکڑا ہے جو ہمارے طغروں پر لٹکا ہوا آویزاں ہوتا ہے، ہماری دکانوں میں ہوتا ہے، ہمارے مکانوں میں ہوتا ہے، اور وہ ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے شکر گزار تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے، اور گھوڑے آج بھی بہت قیمتی ہیں، استعمال دوسرے کاموں کے لیے ہے، ریس کے لیے کیا جا رہا، اور فوج میں پولیس میں بھی اس کا استعمال ہے، اور گھوڑے بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کی بہت دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، محنت بھی کرنا پڑتا ہے، تو بہت قیمتی۔ اور اس زمانے میں تو گھوڑے ہی تھے جو اصل استعمال میں آتے تھے، جنگوں میں، فوج میں، لشکر میں، بادشاہ کے لشکر میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت عمدہ گھوڑے تھے، ان کا معائنہ فرما رہے تھے کہ اس دوران ان کی عبادت کے معمول کا ایک وقت تھا، وہ نکل گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے شکر گزار تھے کہ انہوں نے فوری اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ مجھ سے تو خطا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان قیمتی گھوڑوں کی گردنوں پر چھری چلانے لگے کہ اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر دیا، کہ جنہوں نے مجھے غافل کیا ان کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتا ہوں، ان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض واقعات ایسے ہیں کہ کوئی لباس ایسا تھا جس نے نماز میں اپنی طرف متوجہ کیا تو آپ نے اس لباس کو نکال دیا اور فرمایا کہ یہ لباس پہننا نہیں ہے کہ جو نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لے۔ حضرت علی کا بھی ایسا واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی کو اپنے ایک باغ کا خیال آیا نماز میں، تو انہوں نے اس باغ کو صدقہ کر دیا کہ جو باغ میری نماز میں خلل ڈال دے وہ رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تھے شکر گزار لوگ۔ حضرت سلیمان ایسے شکر گزار تھے، انہوں نے وہ قیمتی سرمایہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ ویسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی کہ حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے مالک ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ مل سکے، آپ بہت عطا کرنے والے ہیں، الوہاب ہیں، آپ عطا فرما دیجیے۔ اللہ نے بادشاہت دی۔ فسخرنا لہ الریح، اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جنات ان کے غلام بنے ہوئے تھے، ہوا ان کے حکم کے تابع تھی، اور ان کے والد حضرت داؤد کو بھی اللہ نے بادشاہت دی تھی، اور ان کو بھی غیر معمولی خصوصیات اللہ نے دی تھی۔ حضرت داؤد اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا چاہتے تھے تو اللہ نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح بنا دیا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا کہ بناؤ اس سے زرہیں، اور عمدہ طریقے سے بناؤ، اور نیک عمل کرو، حلال کھاؤ اس سے اور اللہ کی عبادت کرو۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اللہ نے اس کا انبیاء کو بھی حکم دیا، اس کا اہل ایمان کو بھی حکم فرمایا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو حضرت داؤد کو اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی اور ایسا معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے لیے نرم ہو گیا تھا موم کی طرح سے۔ حضرت داؤد ایسا شکر ادا کرتے تھے کہ حضرت داؤد، ان کے بیٹے حضرت سلیمان، بادشاہ کا گھرانہ ہے، مگر 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں گھر کا کوئی آدمی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ گھر کی مسجد تھی، اور گھر کی مسجد پہلے مسلمانوں میں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن افسوس کہ اب مسلمانوں میں گھر کی مسجد کا تصور نہیں ہے۔ گھر کی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی گوشہ ایسا ہو کہ جو نماز کے لیے مخصوص ہو، جہاں ہر وقت مصلی بچھا ہوا رہے، جہاں ہر وقت قرآن پاک مہیا رہے،
جب آدمی کا جی چاہے آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکے، آدمی بیٹھ کے قرآن پڑھ سکے، پہلے لوگ اس کا لحاظ رکھتے تھے۔ اب تو مسلمان گھر بناتا ہے تو انگریزوں کے طریقے پہ بناتا ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پہ بناتا ہے، پردے کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اور جو بنانے والے معمار مسلمان ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، انجینئر ہیں، چونکہ ان کا بھی کوئی تصور دین کا نہیں ہے، تو نہ ان کو فکر ہے، نہ جس کا گھر ہے اس کو فکر ہے۔ بس ایسا بناؤ، ماڈرن طریقے پہ بناؤ، چاہے اس میں بے پردگی ہو، چاہے اس میں بہت سی خلاف ورزیاں ہوں۔ تو اب گھر کی مسجد تو نہیں بنتی ہے، البتہ گھر کا تھیٹر ضرور بنتا ہے کہ صاحب وہ جگہ جہاں تھیٹر ہو، جہاں اسکرین لگا ہوا ہو، اور جہاں ماں باپ اولاد سب مل کے بے حیائی کے مناظر ایک ساتھ دیکھا کریں، وہ تو بنتا ہے، مگر گھر کی مسجد نہیں بنتی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی گھر کی مسجد تھی، اور اس کے اندر اس بادشاہ کے گھرانے کے افراد ایک کے بعد ایک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس وقت کے اندر کوئی نہ کوئی آدمی عبادت کے اندر مشغول نہ ہو۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو نعمتوں کا شکر ایسا ادا ہوتا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ تو تغرے پر لکھا ہوا ہے، لیکن آگے کا جو جملہ ہے وہ بھی دل کی تختی پر لکھ لو، لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے اس لیے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ ملتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، شکر کرتا ہے تو اسی کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو رب تو غنی ہے، اس کو تو حاجت نہیں ہے کسی کی، کریم ہے، نالائقوں کو بھی دیتا ہے۔ تو لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، جب ملتا رہتا ہے تو سمجھتے ہیں میں اچھا ہوں اس لیے مل رہا ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ اچھے ہو اس لیے مل رہا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ لائقوں کو بھی دیتا ہے، نالائقوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ بسا اوقات دنیا تو نالائقوں کو زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو محبوب ہیں، اور ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، سب کو دیتے ہیں ہم، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، کوئی دنیا میں روک لگی ہوئی نہیں ہے، البتہ وہاں روک لگی ہوئی ہے، وہاں پر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ دوزخ والے کہیں گے جنت والوں سے کہ تھوڑا سا پانی دے دو ہم کو، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس میں سے تھوڑی سی دے دو ہم کو، افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ تو وہ جنت والے بولیں گے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دیا اس کو، یہ نہیں ملے گا اب یہاں پہ۔ دنیا میں کوئی روک لگی ہوئی نہیں ہے، دنیا میں لائق کو بھی ملتا ہے، نالائق کو بھی ملتا ہے، بلکہ بسا اوقات جو محبوب ہوتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اس کو پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہاں کی نعمتوں سے اس کو سرفراز کیا جائے۔ دنیا میں انسان مصیبتوں سے بعض وقت گھبرا جاتا ہے، نعمت ملے تو شکر کرو، تکلیف اور مصیبت پیش آئے تو آخرت کا یقین دل میں پیدا کرو، اور اللہ سے اپنے تعلق کو درست رکھو کہ اگر مصیبتوں کے ساتھ بھی لیکن ایمان کے ساتھ چلے گئے تو ہمیشہ کی نعمتیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اس آدمی کو لایا جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، تو پتہ نہیں کون ہوگا وہ جو سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا۔ فرعون کو 700 سال تک اللہ نے حکومت دی اور 400 سال تک اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا، کوئی معمولی بات تھوڑی تھی کہ یوں ہی تھوڑی کہتا تھا وہ کہ انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے اس کو دیا اتنا تھا کہ اس کے دماغ میں یہ آ گیا تھا کہ میں رب اعلی ہوں، اللہ نے اتنا دیا تھا اس کو، کہتا تھا کہ دیکھتے نہیں ہو یہ نہریں بہ رہی ہیں، یہ باغات ہیں، یہ سلطنت ہے اور کوئی میرا مقابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 700 سال موقع دیا، پھر اس کے بعد پانی میں ڈبو دیا اللہ نے، پھر دریا کے کنارے پہ لا کے ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، بتا دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو پتہ نہیں کون ہوگا دنیا میں، آج تو 400 سال کی عمر بھی نہیں ملتی ہے لوگوں کو، مگر پھر بھی اتنے اتراتے ہیں کہ کچھ پوچھو مت۔
لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کے مت چل زمین میں، پہاڑوں کو پھاڑ نہیں سکتا، زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ قارون سے بھی ان کی قوم کے سمجھدار لوگوں نے کہا تھا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بہت دیا تھا، آج تو 100 سال کی عمر نہیں ملتی ہے، مگر پھر بھی انسان ہے کہ دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے معاملے میں بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو لایا جائے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں تھا، پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو ایک مرتبہ دوزخ میں ڈبکی دے کر کے نکالو، تو دوزخ میں ایک مرتبہ ڈبکی دے کر کے نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ هل رأیت نعیما قط، کبھی آرام دیکھا ہے؟ تو کہے گا واللہ ما رأیت نعیما قط، اللہ کی قسم میں نے تو آرام دیکھا ہی نہیں کبھی۔ تو 400 سال کی فرعون کی زندگی کا سکون 4 منٹ میں ختم ہو جائے گا، اور ان کے سامنے ان فقیروں کی کیا حیثیت ہے جن کے نام ہماری زبانوں پہ ہیں۔ آپ کوئی بل گیٹس ہے، کوئی اڈانی ہے، کوئی امبانی ہے، اس مالک کے سامنے ان فقیروں اور کنگالوں کی کیا حیثیت ہے؟ 4 سیکنڈ کے لیے ڈال کے نکال دیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد آدمی کہے گا ما رأیت نعیما قط، کبھی آرام نہیں دیکھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لایا جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت میں تھا، پتہ نہیں کون ہوگا، ہم لوگ تو تھوڑی سی مصیبتوں پہ پریشان پریشان پریشان، شکوے شکایتیں، پتہ نہیں وہ کون ہوگا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت میں تھا، اس کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو ایک مرتبہ جنت میں ڈبکی دے کر کے نکالو، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، تو اسے جنت میں ایک ڈبکی دے کے نکالا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کبھی تکلیف دیکھی ہے، پریشانی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے کبھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں دیکھی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہاں کی راحت ہے کوئی راحت، یہاں کی زحمت ہے کوئی زحمت، یہ ایک سرا ہے مقام غربت، یہ کوئی رہنے کا گھر نہیں ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ تو بھائی دنیا کی زندگی تو امتحان ہے، اور اصل راحت اور سکون کی جگہ تو جنت ہے، اور مومن زندگی گزارتا ہے جنت کے لیے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے آخرت کے لیے۔ مومن میں اور کافر میں فرق یہی ہے کہ کافر دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے، مومن آخرت کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں لوگ وہ بھی ہیں جو دنیا کے بیٹے ہیں، تو تم دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے فرزند بنو، آخرت کے پانے والے بنو، اور وہاں کا سکون، وہاں کی راحت اللہ کی اطاعت پر منحصر ہے۔ جنت میں داخلہ کس کو ملے گا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے ان کو جنت میں داخلہ ملے گا، وہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ اللہ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ہم نے عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزارا۔ اللہ نے یہ رمضان اسی لیے دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کو تو کچھ نہیں ملے گا، تم کو جنت ملے گی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس تقوی کا حکم رمضان میں نہیں ہے، رمضان صرف رمضان میں نہیں ہے بلکہ وہ پوری زندگی پر محیط ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی تقوی کا، طاعت کا اہتمام ضروری ہے، نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں غفلت اختیار نہ کرے، معصیت نہ کرے، نعمتوں کا شکر کرے، اللہ کو یاد رکھے، طاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دل کا چین و سکون۔ اور دنیا میں جس درجے انسان کو راحت مل سکتی ہے
وہ اللہ کی یاد اور اللہ کی اطاعت سے مل سکتی ہے. باقی پوری راحت اور پورا چین و سکون تو جنت میں ملنے والا ہے، اور دنیا میں جتنا مل سکتا ہے وہ ذکر و طاعت سے مل سکتا ہے، اس کے سوا کسی اور راستے سے نہیں مل سکتا. اللہ تعالی نے اپنے کرم سے جیسے اس نے ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہمیں حقیقی اور دائمی خوشیاں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے.